وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کل مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ بڑی غور و فکر کرنے والی آیت کریمہ ہے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا، بے شک اللہ کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ترقی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بلندیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، جس قوم کی یہ خواہش، یہ تمنا ہے اور وہ صرف اپنی خواہش اور تمنا کی وجہ سے چاہ رہی ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر تبدیلی عطا نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس قوم کو اسی وقت تبدیلی عطا کرتا ہے، اس قوم کو اسی وقت خوشحالی عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو عمل کے میدان میں نہ اتارے، اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت اور اپنی کیفیت کے اندر بدلاؤ نہ لائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو تبدیل نہیں کرتا۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وہ چاہے تو لمحے بھر میں کائنات کو بدل ڈالے، وہ چاہے تو لمحے بھر میں بڑی بڑی طاقتور قوموں کو نیست و نابود کر دے، مسمار کر دے، وہ چاہے تو پست قوم کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی نقص نہیں، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ مگر اللہ کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ بندے جس چیز کے طلبگار ہو اس چیز کے لیے وہ کوشش کرے، اس چیز کے لیے وہ محنت کرے۔ اگر آم کا درخت چاہتے ہیں تو زمین کے اندر آم کی گٹلی کو پیرے، جام کا درخت چاہتے ہو تو زمین کے اندر جام کے بیج بوئے۔ ایسا نہیں کہ آم چاہ رہے ہیں جام کا بیج بو رہے ہیں، جام کا درخت چاہ رہے ہیں آم کی گٹلی پہ رہے ہیں۔ اللہ چاہے، وہ چاہے تو بغیر گٹلی کے بھی تم کو درخت دے دے، اس کی قدرت تو بہت بلند و بالا ہے، انسانوں کی عقل سے بہت ماورا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ بندے جس چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت اس قوم کو اپنی مدد عطا فرماتا ہے۔ اس قوم کو اللہ کی مدد ملا کرتی ہے جو قوم عمل کے میدان میں آگے آتی ہے۔
اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا، مسلمانوں سے کیا خطاب کیا تھا؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے، کوشش سے، جد و جہد سے، محنت سے، فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر مشرق نے کہا کہ اگر زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہو تو عمل بھی جنت والا کا عمل کیا کرو، اگر زندگی کو جہنم بنانا چاہتے ہو تو پھر جہنمیوں والا عمل کرو۔ تو ہر انسان کی، ہر قوم کی یہ خواہش ہے، ہر قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے، ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ہر قوم کی مزاج اور طبیعت میں بلندی حاصل کرنا ہے۔ تو قدرت کا قانون ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے اندر جو خوشحالی پیدا کرنا چاہتے ہو اس کے لیے ویسا ہی عمل کیا کرو، ویسی ہی کوشش کیا کرو۔ جیسی کوشش کرو گے اللہ تمہیں ویسا پھل عطا فرمائے گا، جیسی محنت کرو گے اللہ تمہیں اپنی مدد سے مالا مال کرے گا۔ یہ بات میں آج اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا کا جو حالات چل رہے ہیں، چاہے ہمارے شہر کے حالات ہو، چاہے ہمارے ملک کے حالات ہو، چاہے پوری دنیا کے جو حالات ہو، ان حالات میں آج مسلم قوم جو بستی اور زوال میں نظر آ رہی ہے، مسلمان جو پریشان حال نظر آ رہے ہیں، مسلمانوں پر غیروں کا جو ظلم اور جبر و استعداد بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو عمل کے میدان سے دور رکھا ہے۔ عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں، الفاظ کے میدان میں بہت آگے ہیں۔ ہم گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، نبی کے صحابہ گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے۔ وہ اپنے کردار کے اندر ایسا جوہر رکھتے تھے کہ غیر قوم بھی ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹکا دیا کرتی۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم جیسا عمل کرو گے اللہ تمہیں اس میں ترقی دے گا، اللہ تمہارے حالات کو تبدیل کرے گا۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور نیا جو وقف کا ترمیمی قانون لایا گیا ہے، نیا بل جو پاس کیا گیا ہے، جس سے آج کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ ساری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے اس ملک میں مختلف مقامات پر احتجاجی جلسے ہو رہے ہیں، کرنے والے بڑے بڑے علماء ہیں، قائدین ہیں، سیاسی، سماجی، مذہبی، ملی، کئی غیر مسلم برادران ہیں، سب مل کر اس قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس نئے قانون کے خلاف، اس کے عمل کے خلاف میں سارے لوگ آواز اور جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بہت سے لوگ ابھی بھی شکوک و شبہات میں مبتلا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو یہ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ آخر یہ جھگڑا ہے کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو سمجھ میں تو نہیں آیا، الگ بات ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ بھائی یہ معاملے میں جانا ہی نہیں ہے، ہم کو اس سے مطلب ہی کیا، وقف کی زمینیں جاتی ہیں تو جائے، وقف کی جائیدادیں جاتی ہے تو جائے، جو قانون لایا گیا ہے ٹھیک ہے، ہم اس پر ایگری ہے۔ کئی اس طرح کی باتیں آج ہم لوگوں کے ذہن سے سنتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتلاؤں، بعض لوگوں کا جو خیال ہے کہ بھئی وقف کی زمینوں سے ہم کو کیا فائدہ ملا، ہم کو اس سے کیا نفع ملا ہے۔ یاد رکھ لے، وقف کی جو چیزیں ہیں، جو زمینات ہیں، جو جائیدادیں ہیں، اس سے ہر مسلمان فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ فائدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مہینہ ہمارے اکاؤنٹ میں وقف کی طرف سے پیسے آ جائے۔ یہ ذہن میں چل رہا ہے لوگوں کا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے آئے تو وقف سے فائدہ ہو رہا ہے، نہیں تو جائے، میرا دکان ہے، میرا مکان ہے، میری نوکری برقرار ہے، وقف کی زمین جاتے ہیں تو جائے، مجھے کیا مطلب۔ ایسی فکر، ایسی سوچ آج کئی لوگوں کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے۔
لیکن آپ کو بتلاؤں کہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے، اب کیا ہو رہا ہے فائدہ۔ آپ کو بتلاؤں کہ یہ جو آپ اور ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں روزانہ، جو بھی مسجد ہے، چاہے یہ مسجد ہو یا کسی بھی مسجد میں، یہ جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری وقف میں آتی ہے، یہ وقف کی زمین ہے۔ خدا کے بندوں نے مسجد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، مسجد کی زمین کو وقف کر دیا ہے۔ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد میں جو سجدہ کر رہے ہیں، یہ جو فین کی ہوا آ رہی ہے یہ بھی وقف ہی کا فین ہے۔ یہ جو ایسیاں لگی ہوئی ہیں یہ سب وقف کی ایسیاں ہیں۔ اگر کوئی یہ فین کو لے کر اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے تو وہ حرام ہوگا، اس کے لیے گنہگار بنے گا۔ ایک مرتبہ مسجد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز وقف ہو گئی ہے تو قیامت تک وقف رہے گی۔ وہ جس منشے کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ جس نے بھی وقف کیا ہے، اسی منشأ وقف کے تحت اس کو اسی میں استعمال کیا جائے گا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں، یہ مسجد بھی وقف ہے۔ یہ مسجد میں صدر، معتمد، خازن، امام، خطیب، مؤذن، یہ جتنے ہیں کوئی اس مسجد کا مالک نہیں ہے، کوئی اس مسجد کا مالک نہیں ہے، یہ سب مسجد کے خادم ہیں، سب مسجد کے خدمت گزار ہیں۔ مسجد کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ ہم اپنے گھر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اپنی گاڑی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کا مالک میں ہوں، اپنے کپڑوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے کپڑے ہیں، زمین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری ملکیت میں ہے، لیکن کوئی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ مسجد کو کہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، مسجد وقف ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جس نے مسجد بنایا ہے وہ بھی اس کا مالک نہیں بنے گا، وہ متولی رہے گا، ذمہ دار رہے گا، نگران کار رہے گا۔ مالک جو مسجد بن جاتی ہے وہ اللہ کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو وقف کی بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان کیسا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ روزانہ 5 وقت مسجد میں آ کر جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وقف سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ وقف کی جائیدادوں سے ہم کو فائدہ مل رہا ہے۔ اور آگے بڑھے، جب عید کا دن آتا ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ہمارے شہر میں سینکڑوں عیدگاہیں ہیں، کئی ایکڑوں پر عیدگاہیں ہیں جہاں پر بندگان خدا عید کی نماز ادا کرتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان عیدگاہوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عیدگاہوں کی زمین کہاں کی؟ یہ کسی انسان کی نہیں ہے، یہ وقف کی زمین ہے۔ اوقاف کی زمینوں پر سجدہ کرتے ہیں خدا کے بندے، عید کے لیے، عیدگاہ کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ اس طرح ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، ہمارے خاندانوں میں ہمارے جتنے آبا و اجداد، ہمارے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے، ان کو جس قبرستان میں تدفین کی گئی ہے، وہ جو قبرستان ہے جس پر ہمارے آبا و اجداد آرام کر رہے ہیں، وہ بھی اوقاف کی جائیدادیں ہیں، وہ بھی اوقاف کی زمینیں ہیں۔ تو یہ جتنے قبرستان ہیں اوقاف کے ہیں، جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جتنی مسجدیں ہیں وقف کی ہے، جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھے، بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، بڑے بڑے دینی مدارس ہیں جن مدرسوں میں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، مسجد کا امام بنایا جاتا ہے، بچوں کو عالم، فاضل، مفتی بنایا جاتا ہے۔ کہیں اور نہیں، ہمارے ہندوستان کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، یہ جامعہ نظامیہ بھی جو قائم ہے یہ بھی وقف ہے، اس کی زمین بھی وقف، اس کی ساری جائیدادیں بھی وقف ہے۔ یہ سارا کا سارا علم کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، دین کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مدرسوں سے مسلمان فائدے اٹھا رہے ہیں، یہ بھی وقف ہے۔ اوقاف کی زمینوں پر مدارس ہے، اور کئی ہاسپٹلز ہیں جو اوقاف کی جائیدادوں پر بنائے گئے ہیں سارے لوگوں کے لیے۔ یہ عثمانیہ ہاسپٹل ہے، یہ بھی تو وقف ہے جس سے اپنے پرائے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کئی یتیم خانے بنائے گئے ہیں جہاں پر ہم نہیں رہتے، لیکن ہماری قوم کے یتیم بچے وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ وقف سے ہم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، فائدے کا مطلب یہ کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آتے جائے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ بھائی روزانہ 5 وقت کی نماز، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فائدہ ہے؟ گھر میں کوئی مر جائیں تو ان کی قبرستان میں تدفین ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی فائدے سے کم ہے؟ اس طرح کئی فائدے اوقاف سے ہم کو ہو رہے ہیں، ہر ایک کو ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر ایک انسان کہیں پر بھی نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ مسجدیں وقف کی ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ بات اور ہے کہ ہمارے پاس بعض ناخلف لوگ، ناعاقبت اندیش لوگ، جن کو نہ اپنے خوف خدا ہے، ایسے لوگوں نے اوقاف کی جائیدادوں پر ناحق قبضے بھی کیے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اوقاف کی جائیدادوں کا غلط استعمال کیا، لیکن ان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سارے وقف کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی چند لوگ وقف کی جائیدادوں کو ناحق قبضہ کیے لہذا یہ وقف کے سارے معاملات غلط ہیں، ایسا نہیں۔ جہاں پر غلطی ہے اس کی اصلاح کی جائے، جہاں پر کمزوری ہے اس کو دور کیا جائے۔ جسم میں بیماری ہے، بیماری آ گئی ہے، اب کیا فائدہ دوائی کھانے کا؟ ایسا نہیں کہتے، بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائی کھاتے۔ تو وقف کے جو معاملات مسلمانوں کے اندر کچھ غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی وقف سے ہم کو کوئی مطلب نہیں، ہم کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی سوچ رکھنا بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اوقاف کی جائیدادوں پر مسلمان مسجدیں بنائے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قبرستان ہے، مدرسے ہیں۔ اوقاف کی جائیدادوں پر کئی ہمارے پاس ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں، اوقاف کی جائیدادوں پر یتیم خانے بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کو پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارا قصور ہے۔ تو بہرحال آج اوقاف کی جو نیا قانون لایا گیا ہے، اس نئے ترمیمی قانون کے خلاف میں سارے علماء کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے اجلہ اکابرین کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف میں ہے۔ سب کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے۔ ہر جگہ اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا ہے، جس کا جو کام ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے بڑوں پر بھروسہ کرنا، چاہے وہ مذہبی رہنما ہو، چاہے وہ ہمارے روحانی پیشوا ہو، چاہے وہ ہمارے سیاسی پیشوا ہو، ملی پیشوا ہو، ہمیں اپنے بڑوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس بھروسہ، اعتماد نہیں ہے، ہم ہر ایک پر شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم جیسے ہیں دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں۔ تو یقین جانیں ہمیں اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے امیر کی اطاعت کرو، جو تمہارا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، ان امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ کہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، نکٹی ناک والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی صورت شکل کیسی ہی کیوں نہ ہو، جو تمہارا سربراہ ہے اس امیر کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو، جب تک کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کو چھوڑو، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم نہیں دے رہا ہے تو اپنے امیر، اپنے سربراہ، اپنے حاکم، ان کی اطاعت کرنے کا میرے آقا نے خود حکم فرمایا۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی اطاعت کیا، دراصل اس نے میری اطاعت کی ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے بڑوں پر، سربراہوں پر، چاہے وہ آپ کے دینی، مذہبی، رہنمائی، روحانی، جو بھی آپ کے پیشوا ہے، ان پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہرحال اسی ضمن میں آج ہمارے شہر حیدرآباد میں مختلف جگہ پر احتجاج چل رہے ہیں، جلسے چل رہے ہیں، ریالیاں چل رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ان میں شریک رہے، اسی لیے شریک رہے تاکہ اوقاف کی حفاظت کے لیے اللہ ہمارا بھی نام ان میں شمار فرما دے۔ کل قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اوقاف کی جو اللہ کی زمینیں ہو رہی تھی اس پر دشمنوں کی ناپاک عزت نگاہیں جمی ہوئی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے احتجاجی ریالیوں میں شریک ہو، اور بالخصوص کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب
مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دارالسلام کی سرزمین پر ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں سارے بڑے بڑے علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، ہر طبقے کے علماء کے خطابات رہیں گے، ذمہ داروں کے خطابات رہیں گے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرے کہ نماز مغرب کے ساتھ ہی دارالسلام میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ جو احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا، آپ بھی شریک رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ہو، اور انشاءاللہ ہم بھی وہاں شریک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے اس ملک کے حالات پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ عطا فرمائے، اور بالخصوص اوقافی جائیدادوں کی اللہ حفظ و امان عطا فرمائے، اور بالخصوص میرے مولا دشمنوں کے ناپاک عزائم سے اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔